معزز سامعین، ہمارے آج کے اس اجلاس کے جو 4 اہم موضوع ہیں، ان میں سب سے اول بے گناہ نوجوانوں کی رہائی۔ ہمارے ملک کی جیلوں میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں جو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی لغزش اور خطا کے 20 سالوں سے جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ کسی کو 10 سال ہو چکے ہیں، کسی کو 15 سال ہو چکے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جن کو 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، اور ثبوت نہ ملتے ہوئے بھی پولیس ان کے خلاف کورٹ میں آج تک کوئی چارج شیٹ داخل نہیں کر سکی۔ مگر قانون کو ایسا پیچیدہ بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ بے گناہی کے باوجود سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی کے قیمتی ایام گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ایسے نوجوان ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں ایسے ہی لوگوں میں مولانا آدم جی جو گودھرا سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں فروری سن 2002 میں جیل کے اندر بند کر دیا گیا اپنے 60 ساتھیوں کے ساتھ۔ اور کیا ہوا؟ ایک 70 سال کا بوڑھا آدمی جو زمین سے اٹھنے میں بھی دوسرے کے سہارے کا محتاج ہے، جو چلنے میں بھی کسی کا سہارا لے سکتا ہے، بے رحم ہاتھوں نے ایسے بزرگوں کو بھی اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، اور 10 سال تک بے گناہی کی زندگی، بے گناہی کے باوجود وہ اپنے زندگی کے قیمتی 10 سال جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی محنت میں، دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگا دی تھی، ایسے لوگوں کو 10 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنے پڑے۔ اور گزشتہ سال انہیں اور ان کے 60 ساتھیوں کو جیل سے رہائی ملی۔ رہائی تو مل گئی، لیکن جو 10 سال انہوں نے بے گناہی کے اپنے گزارے ہیں ان کو کون واپس کرے گا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور ایک بوڑھا آدمی جو 70 سال کی عمر میں جس کو جیل میں ٹھونس دیا گیا، اور جب باہر نکل رہا تھا اس وقت ان کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، کئی بیماریاں ان کو لاحق ہو چکی تھی، اور انہی بیماریوں کے سبب گزشتہ مہینے ان کا انتقال ہو چکا۔ یہ صرف ایک مثال نہیں ہے، ہمارے سامنے ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ حیدرآباد مکہ مسجد کا واقعہ، بے گناہ نوجوانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ٹھونس دیا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ 7 سال کی تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ یہ تو بے گناہ تھے، قصوروار تو کوئی اور ہے۔ ان کو رہا کر دیا گیا، رہائی تو مل گئی، لیکن ان کے دامن پر جو داغ لگ چکا ہے اب اس کو کون دھوئے گا؟ انہوں نے اپنے زندگی کے جو قیمتی سال جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیے، وہ کون انہیں واپس کرے گا؟ اس کا کوئی جواب ہمارے پاس میں نہیں ہے، نہ ہماری گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ ہماری عدلیہ کے پاس ہے، نہ ہمارے سسٹم کے پاس ہے، نہ ہمارے قانون کے پاس ہے، اور نہ ہی ہمارا جو ضابطہ ہے، ہمارا جو دستور ہے اس کے پاس اس کا جواب ہے۔ لیکن اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے حضرت مولانا عاقل صاحب حسامی پر، انہوں نے ان کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی کہ ان کے جو زندگی کے 7 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر چکے ہیں اس کا معاوضہ دیا جائے۔
حکومت نے اس کو قبول کیا, ان کو 2-2 لاکھ روپے معاوضہ دیا گیا, لیکن ان پر جو داغ لگ گیا اور جو ان کے قیمتی سال جا چکے تھے اس کی قیمت 2 لاکھ روپے سے نہیں ادا کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے آج کے اس زمانے میں بھی, یعنی ابھی ہمارے جو حال چل رہا ہے اس میں بھی سینکڑوں نوجوانوں کو ملک کے مختلف علاقوں سے اٹھا لیا گیا بغیر کسی جرم, بغیر کسی ثبوت, بغیر کسی قصور کے, جس میں ہمارا شہر پونا بھی داخل ہے. خصوصاً تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نشانہ بنایا گیا, جان بوجھ کر ان کو اٹھایا گیا تاکہ ان کا فیوچر, ان کا مستقبل خراب ہو. اورنگ آباد, جالنا, پربھنی, مراٹھواڑے سے نوجوانوں کو بغیر کسی قصور کے اٹھا لیا گیا. میرٹھ, بہار, دلی, ہندوستان کے مختلف علاقوں سے یہ بے قصوروں کو اٹھانے کا جو سلسلہ ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اسی لیے مجبور ہو کر کچھ لوگ کھڑے ہوئے, جن میں خصوصاً جمعیت علماء ہند ہے, جو ہندوستان کی آزادی کے پہلے سے ہی ملت کے درد کو لے کر ہر مسئلے میں ہر وقت پر ملت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ایسے وقت میں بھی جماعت وہ خاموش نہیں بیٹھی اور جمعیت اپنے کام میں لگ گئی. اس کے لیے باضابطہ وکلا کی کمیٹیاں بنائی گئی اور ایسے ہاتھ اور ایسے لوگ ہم کو ملے کام کرنے کے لیے, جنہوں نے بغیر کسی معاوضے کے اپنے آپ کو پیش کیا. انہی میں سے یہ ایڈوکیٹ محمود پراچا صاحب ہیں, جنہیں آج سننے کے لیے ہم جمع ہوئے.